جیسے ہی ہوائی جہاز نے زمین چھوڑی، قاسم کے چہرے پر ایسے ہی آثار نظر آنے لگے جیسے حلق میں کوئی چیز اڑک گئی ہو۔ حمید نے مسکرا کر اسے آنکھ ماری اور وہ بکلائے ہوئے انداز میں ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھنے لگا۔ فرمائیے جناب۔ ایئر ہوسٹس بڑے ادب سے اس کی طرف جھکی۔ کچھ نہیں، قاسم بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن ایئر ہوسٹس نے اسے کیک کرنے کی تھیلی پکڑا ہی دی۔ اس کے بعد وہ قریب ہی کے دوسرے مسافر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حمید قاسم کے برابر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہوائی سفر کے دوران میں عشق کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ قاسم نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن حلق سے صرف اوکائی کی آواز نکلی۔ پھر تھیلی بھی کیوں نہ اس کے منہ سے جا لگتی۔ وہ دیر تک کسی زخمی جنگلی بھینسے کی طرح حلق پھاڑتا رہا۔ پھر جب جہاز کی اٹھان کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ایک مخصوص بلندی پر تیرنے لگے تو قاسم کی جنگاڑیں بھی بتدریج ہلکی ہوتی گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ چہرے تو سب کے فق نظر آ رہے تھے، لیکن بھینسوں کی طرح ڈکارنے والے کم ہی تھے۔ تھوڑی دیر بعد قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ جو سالہ جہاز اوپر چلنے لگتا ہے نا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آنتیں حلق کی طرف کھینچ رہی ہوں۔ اب ٹھیک ہے حمید بھائی؟ ٹھیک ہی ہوگا، حمید نے بیداری سے کہا۔ ہمیں تم تو خفا کیوں ہو گئے؟ اب کوئی یہ بھی نہ کرے اگر یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو کیسی رہے گی؟ حمید نے کہا۔ ارے باپ رے! قاسم نے بھکلا کر تون پر ہاتھ پھیرا۔ ایسی باتیں زبان سے نہ نکالیے جناب، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے جو اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا کہا۔ اگر ہو ہی گیا تو ہم کیا کر لیں گے؟ حمید بولا۔ پھر بھی ایسی باتیں نہ کہنی چاہیے، خدا کرے یہ جہاز یہیں پھٹ پڑے، حمید نے کہا۔ آپ عجیب آدمی ہیں، ادھیڑ عمر آدمی غصے سے بولا۔ اللہ نے چاہا تو اس جہاز میں آگ لگ جائے گی۔ حمید کا انداز چڑانے کا سا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، پچھلی سیٹ سے ایک عورت نے کہا۔ اب تو یہ جہاز ضرور غارت ہو جائے گا۔ آپ خود غارت ہو جائیں گے۔ عورت کو بھی غصہ آ گیا۔ جہاز کے غارت ہو جانے کے بعد میری سلامتی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا خاموش رہیے، تیسرا آدمی بول پڑا۔ جہاز میں بولنا ممنوع ہے کیا؟ حمید نے کہا، اور اگر ہے تو یقینی طور پر کریش ہوگا۔ زبان بند کیجیے۔ ادھیڑ عمر آدمی پھر گرجا۔ خدا غارت کرے اس جہاز کو، خدا غارت کرے۔ چپ رہیے۔ ادھیڑ عمر آدمی جو بہت زیادہ ضعیف الاعتقاد معلوم ہوتا تھا حلق پھاڑ کر چیخا، اور سارے ہی مسافر ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر یہ بات ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئی۔ لوگ حمید کو اس طرح گھورنے لگے جیسے وہ پاگل ہو۔ ایئر ہوسٹس فرانسیسی تھی۔ اسے جب اس ہنگامے کی وجہ معلوم ہوئی تو وہ سیدھی حمید کی طرف آئی۔ دوسروں کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ جناب، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کیا یہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ حمید نے اس سے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ سارے ہی مسافر آپ کی طرح اس مزہ سے محفوظ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حمید نے مسکرا کر کہا۔ میں بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی کہ دوسروں کو دہشت زدہ کیا جائے۔ پہلے میں نے صرف خود کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کام نہیں چلا۔ ہمیں چوپ بھی رہو حمید بھائی، قاسم نے اردو میں کہا، کہیں برا نہ مان جائے۔ ہوسٹس برا سموہ بنائے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ حمید خاموش ہو گیا۔ خفا ہو گئی، قاسم بڑبڑایا۔ منا لو دوڑ کر، گدھے کہیں کے۔ دیکھو پیارے، قاسم آنکھیں نکال کر بولا، میں جہاز پر جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کرو بھی تو میرا کیا بگاڑ لو گے؟ بتاؤں؟ قاسم آنکھیں نکال کر بولا۔ انگریزی میں بتانا تاکہ غیر ملکی مسافر بھی سمجھ سکیں۔ اچھا جہاز کو لینڈ کر دیں دو، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا۔ اگر یہیں اسی وقت لڑ جاؤ تو کیا حرج ہے؟ اس طرح میں شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں گا۔ کیسی شرمندگی؟ اگر جہاز تباہ نہ ہوا، لیکن اگر تم اٹھ کر مجھ سے کشتی لڑنا شروع کر دو تو جہاز یقینی طور پر الٹ کر زمین پر جا پڑے گا۔ ارے باپ رے! چلو اٹھو، میں نہیں چاہتا کہ میری بات بگڑ جائے۔ قاسم پتھر کی مورتی کی طرح بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ہلنے جلنے میں بھی جہاز کے گر جانے کا خطرہ محسوس کر رہا ہو۔ بس ذہنی روح کی بات تھی، بھیگ گئی ہوگی۔ قاسم میں ٹھہرا۔ حمید شرارتوں کے موڈ میں تھا۔ اب ایئر ہوسٹس اس کی طرف مسکرا کر نہیں دیکھتی تھی۔ اس پر اسے اور زیادہ تاؤ آ گیا، مگر پھر اس نے سوچا کہ اگر سارے ہی لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے متفقہ طور پر اسے پاگل سمجھ لیا تو یہ سفر جاری نہ رہ سکے گا۔ قاسم جو کسی خوف زدہ پرندے کی طرح پلکیں جھپکا رہا تھا، کچھ دیر بعد اچانک اس طرح چونک پڑا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ ہمیں جاؤ، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تباہ ہو جانے دو سالے کو، میں نے تو مرنے ہی کے لیے نکلا تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ حمید آنکھیں نکال کر بولا۔
میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون شالا مجھے مرنے سے روکتا ہے۔ میں چغد نہیں ہوں۔ چغد، حمید نے تصحیح کی۔ نہیں، چغد۔ کس گدھے نے بتایا ہے؟ احمد، تم خود گدھے۔ اب ذرا سنبھل کر بات کرنا، میں مرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، سمجھے؟ مرنے کا انتظام تو وہیں ہو سکتا تھا، تم نے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا؟ پتہ نہیں آپ کیسے عجیب لوگ ہیں، پیچھے بیٹھی ہوئی عورت نے کہا۔ میں بہت دیر سے سن رہی ہوں، آپ لوگ مستقل طور پر مرنے کی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ ارے ہی ہی، قاسم مڑ کر احمقانہ انداز میں ہنسا۔ میں یہی چاہتا ہوں محترمہ۔ عورت کچھ نہ بولی۔ اتنے میں ایئر ہوسٹس نے بلند آواز میں کہا، کیپٹن حمید پلیز، آپ کا فون ہے۔ حمید اڑ گیا۔ اوہ، آپ ہیں؟ ہوسٹس زبردستی مسکرائی۔ حمید کچھ کہے بغیر لاس کی فون کی کیبن میں آ گیا۔ ہیلو، اس نے دوسری طرف سے بولنے والے کو مخاطب کیا۔ کیپٹن حمید، دوسری طرف سے آواز آئی، میں فریدی ہوں۔ تم لوگ میڈریڈ میں اتر جاؤ اور میرے دوسرے پیغام کا انتظار کرو۔ تمہارے قیام کے لیے اجازت حاصل کر دی ہے، بومینو میں قیام کرنا۔ حمید نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ سر پیٹ کر پھر اپنی نشست پر واپس آ گیا۔ یہ کال لندن سے آئی تھی۔ حمید کو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ فریدی نے طویل مدت کے لیے رخصت حاصل کی ہے اور یورپ کی سیاحت کا ارادہ رکھتا ہے۔ خود ایک ہفتے پہلے انگلینڈ کے لیے روانہ ہوا تھا اور کہہ گیا تھا کہ حمید اس کے پیغام کا انتظار کرے۔ پچھلے دن حمید کو اس کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ وہ قاسم سمیت روانہ ہو جائے، لہٰذا لندن تک کے 2 ٹکٹ حاصل کر لیے گئے اور اب جہاز پر اطلاع ملی کہ دونوں میڈریڈ ہی میں رک کر اس کے دوسرے پیغام کا انتظار کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس لاس کی فون کال نے حمید کی کھوپڑی کا کیا حل کیا ہوگا۔ کس کا فون تھا؟ قاسم نے پوچھا۔ میرے دادا کی روح عالم بالا سے بول رہی تھی، حمید نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں تو خفا کیوں ہو رہے ہو؟ میرے ٹھینگے کی روح بول رہی تھی۔ آنکھیں نہ دکھایا کرو مجھے، اب میں اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ حمید کچھ نہ بولا۔ وہ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آخر قاسم کو اس بار فرید نے کیوں دعوت دی ہے۔ قاسم سے پوچھنا اسے مناسب نہیں سمجھا تھا اور فریدی بھلا کیوں بتانے لگا؟ ویسے قاسم کو بھی اس نے اصل بات نہ بتائی ہوگی، پھر پوچھنے سے فائدہ ہی کیا؟ مگر اس وقت چونکہ اس لاسٹ سیل کی مخاطبے نے اسے کھوپڑی سے باہر کر دیا تھا، اس لیے پوچھ ہی بیٹھا، تم کہاں مرنے جا رہے ہو؟ تم سے مطلب؟ میں تو میڈریڈ میں اتر جاؤں گا۔ میں بھی اتر جاؤں گا، قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر آہستہ سے بولا، ہمیں حمید بھائی، اس عورت کی کیا عمر ہوگی جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے؟ پوچھ کر بتاتا ہوں، حمید نے عورت کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ارے قاسم بھکلا گیا۔ عورت بھی شاید یہی سمجھی تھی کہ حمید اس سے مخاطب ہوگا، مگر حمید پھر قاسم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، 11:30 بجے ہیں۔ اچھا، قاسم احمقانہ انداز میں سر ہلانے لگا۔ کرنل نے اس سفر کے بارے میں تم سے کیا کہا تھا؟ حمید نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ارے تم کیسے تیار ہو گئے پھر؟ حمید جھنجھلا گیا۔ بس کچھ روپیہ الائڈ بینک آف انگلینڈ میں منتقل کرایا، سامان درست کیا اور تیار ہو گیا۔ بس تیار ہونے میں کیا لگتا ہے حمید بھائی؟ حمید کا غصہ تیز ہونے لگا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر قاسم یک بیک اتنے لمبے سفر کے لیے تیار کیسے ہو گیا تھا۔ ابے میں پوچھ رہا ہوں کہ تم اس سفر پر تیار کیوں ہو گئے تھے؟ کہہ تو دیا کہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ ابے تو گھر ہی میں زہر پی لیا ہوتا نا۔ نہیں حمید بھائی، قاسم مفعول لہجے میں بولا، میں اس الو کی پٹی کے سامنے نہیں مرنا چاہتا، وہ میری لاش کی بھی جان دلائے گی۔ آخر وہ الو کی پٹی۔ ابے یو شٹ اپ، تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، قاسم گھرایا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے؟ مجھے حق ہے، بس ہے خاموش رہو۔ ہمیں خواہ مخواہ جھگڑا کرنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں خاموش رہو۔ اچھی بات ہے، قاسم غصیلی آواز میں بولا، لیکن اب مجھ سے باش نہ کرنا۔ یہ سفر اس لاسل کی مخاطبے کے بعد سے اکتا دینے والا ہو گیا تھا۔ حمید سوچنے لگا، چھٹی لی گئی تھی سیاحت کے لیے، لیکن اس سیاحت میں بھی گھماؤ پھراؤ پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی فلاں دن لندن کے لیے روانہ ہو جاؤ، پھر میڈریڈ میں ہی اتر جاؤ، اس کے بعد شاید یہ اطلاع آئے کہ بقیہ زندگی میڈریڈ ہی کی کسی یتیم خانے میں گزار دو۔ کچھ بھی ہو، میڈریڈ میں انہیں بہرحال رک جانا پڑا۔ قاسم بہت خوش تھا، مگر بوبینو جیسے بڑے اور شاندار ہوٹل میں چکرا کر رہ گیا، جہاں سلو کرنے والی زیادہ تر خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ دوسری طرف وہ لڑکیاں اس کی خوراک دیکھ کر چکرا گئی تھیں۔ 3-4 گھنٹے کے اندر اس دیو کی شہرت دور دور تک ہو گئی، جو 10 آدمیوں کا کھانا تنا کھا جاتا تھا۔
اور قاسم تھا کہ ڈائننگ ہال میں جمے رہنے پر تل گیا تھا۔ حمید نے لاکھ چاہا کہ اسے اس کے کمرے میں واپس لے جائے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ڈائننگ ہال میں بھیڑ اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہوٹل کا سپروائزر بھوکلا گیا۔ قاسم اپنی میز پر جم سا گیا تھا۔ کبھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آتی اور کبھی احمقانہ انداز میں اس کا منہ کھل جاتا۔ حمید نے محسوس کیا کہ وہ غیر ارادی طور پر وہاں بیٹھا ہوا ہے، اٹھنا چاہتا ہے مگر اٹھ نہیں سکتا۔ بوکھلاہٹ میں ایسے بھی 2-4 مقامات ہیں۔ بھیڑ میں اضافہ ہوتا رہا، ساری کرسیاں بھر گئیں اور لوگ جا بجا کھڑے ہوئے نظر آنے لگے۔ تماشائیوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ابے اٹھو بھی الو کے، حمید نے کچھ کہنا چاہا لیکن قاسم اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، ارے باپ رے، کائیے اٹھوں، میرے اٹھتے ہی یہ سب سالیاں ہنسنے لگیں گی۔ نہیں ہنسیں گی، تم اٹھو بھی تو، حمید زش ہو کر بولا۔ نہیں ہنسیں گی؟ ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے، قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں اٹھ سکتا، تم جاؤ نا۔ ارے ابھی بیچارہ سپروائزر گڑ گڑا رہا تھا کہ تمہیں تمہارے کمرے میں لے جاؤں۔ مرنے دو سالے کو، تمہیں کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سالیاں کب تک کھڑی رہتی ہیں۔ حمید تھک ہار کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تماشا بننا اسے پسند نہیں تھا، مگر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے پھر ڈائننگ ہال کا رخ کرنا پڑا۔ پتہ نہیں قاسم پر کیا گزری ہو یا اس نے کیا کیا گل کھلائے ہوں۔ ڈائننگ ہال میں اب بھی بھیڑ ہی نظر آئی، مگر اب لوگ صرف کرسیوں ہی پر تھے۔ کھڑے رہنے والے شاید سپروائزر کے ہارے زار پر رحم کھا کر واپس چلے گئے تھے۔ قاسم اپنی میز ہی پر موجود تھا۔ حمید کو دیکھ کر اس نے احمقانہ انداز میں سر کو جنبش دی تھی، لیکن حمید برا سا منہ بنائے ہوئے ڈائننگ ہال سے باہر چلا آیا تھا۔ لیکن برآمدے میں پہنچتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نوٹس بورڈ پر ہاتھ سے لکھا ہوا ایک پوسٹر نظر آیا، جس کی تحریر کے مطابق اس وقت ڈائننگ روم کے داخلے پر ٹکٹ لگ گئے تھے اور اس کی وجہ قاسم ہی تھا۔ حمید کو ہوٹل والوں کی ستم ظریفی پر بہت ہنسی آئی۔ انہوں نے پوسٹر میں 20ویں صدی کے اس دیو کا حوالہ بھی دیا تھا جو 10 آدمیوں کی خوراک اکیلے ہضم کر جاتا تھا۔ حمید پھر ڈائننگ ہال میں واپس آ گیا۔ اب وہ سپروائزر کے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ سپروائزر نے اس کے استقبال کے سلسلے میں بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، غالباً آپ اس پوسٹر کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے ہیں۔ یقیناً، حمید نے زبردستی اپنے لہجے میں غصیلا پن پیدا کرتے ہوئے کہا، یہ پوسٹر ہمارے لیے اہانت آمیز ہے، ہماری دشواریوں پر بھی نظر رکھیے جناب۔ اس نے بھی ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ انہیں ان کے کمرے میں لے جائیے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کتنی بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے۔ مجبوراً ہمیں باہر بورڈ پر وہ پوسٹر لگانا پڑا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر مسکرا کر بولا، اگر آپ چاہیں تو ٹکٹوں کی آدھی آمدنی آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے۔ پھر غور فرمائیے کہ یہ فعل کتنا دانشمندانہ تھا۔ بے حد، حمید برا سا منہ بنا کر بولا، وہ بیچارہ ایک سیدھا سا آدمی تھا، کیا وہ پیشہ نہیں؟ کیا مطلب؟ دیکھیے، ابھی کچھ دیر گزری، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں موڑ سکتے ہیں، منہ سے لوہے کے بڑے بڑے گولے نکال سکتے ہیں، اپنے جسم سے لپٹی ہوئی لوہے کی زنجیریں توڑ سکتے ہیں، اور بھی کئی کرتبوں کے نام انہوں نے لیے تھے۔ یہ سن کر حمید کو قاسم پر غصہ آ گیا جو خود تماشا بن ہی گیا تھا۔ اب حمید کی مٹی بھی پلید کر دینے کے در پہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ دانت پیستا ہوا سپروائزر کے کمرے سے باہر آیا۔ قاسم اب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کی پشت حمید کی طرف تھی۔ حمید کا دل چاہا کہ اس کی گردن ہی دبوچ لے۔ وہ اس کی میز پر پہنچ کر رکا۔ قاسم کی آنکھیں بند تھیں اور وہ تنا ہوا بیٹھا تھا۔ حمید کے منہ میں جو بھی آیا اسے سنا کر رکھ دیا، لیکن نہ تو قاسم کی آنکھیں ہی کھلیں اور نہ اس کے چہرے سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ حمید کی گالیاں سنتا رہا ہو۔ حمید نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جھٹکا دیا اور وہ میز پر آ رہا۔ پتہ نہیں وہ بے ہوش تھا یا گہری نیند سو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حمید کو یقین ہو گیا کہ وہ نیند نہیں بلکہ بے ہوشی ہی تھی۔ قاسم کی میز کے قریب بھیڑ بڑھنے لگی۔ یہ نئی مصیبت تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اب اسے کس طرح کمرے میں لے جانا چاہیے، مگر وہ 9 من کی لاش کوئی بھی ہاتھ لگانے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ کافی دیر بعد سپروائزر نے کہیں سے ایک اسٹریچر کا انتظام کیا اور پھر 8 ویٹر اسے اسٹریچر پر اٹھا کر اس کے کمرے میں لائے۔ ڈاکٹر جو پہلے ہی سے طلب کر دیا گیا تھا اس کا معائنہ کرنے کے بعد بولا، یہ بے ہوشی تو کسی نشہ آور چیز ہی کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے، میری دانش میں یہ ایسی کسی چیز کا عادی نہیں ہے۔ حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا،
ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن دیا اور تاکید کر کے چلا گیا کہ آدھے گھنٹے تک ہوش نہ آنے پر اسے دوبارہ طلب کیا جائے، لیکن قاسم کو آدھا گھنٹے سے پہلے ہی ہوش آ گیا تھا اور اس نے حمید کو دیکھ کر اس طرح آنکھیں پھاڑ دیں جیسے وہاں حمید کی موجودگی پر اسے حیرت ہوئی ہو۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ حمید نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو؟ قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں پوچھتی ہوں تم کون ہو؟ ہائے ہائے، جاؤ یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی، قاسم لچک کر بولا۔ ابے کیوں شامت آئی ہے قاسم کے بچے، میں پوچھتا ہوں یہ کیا حرکت ہے؟ ہائے اللہ، میرا دوپٹہ، قاسم نے بدن چراتے ہوئے کہا۔ نکلو یہاں سے ڈھیٹ کم باخت، اے امی جان۔ حمید اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ قاسم میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ہنسے بغیر اس قسم کے مذاق کر سکتا، اور نہ وہ اتنا اچھا اداکار ہی تھا کہ اس کی آنکھوں پر شرمیلے پن کی جھلکیاں نظر آ سکتی۔ حمید اس کی سنجیدگی پر بھوکلا گیا۔ قاسم پاگل ہو گیا ہے، اس نے سوچا یہ پاگل پن ہی ہو سکتا ہے، اسے مذاق نہ سمجھنا چاہیے۔ قاسم جیسا کوڑ مغز آدمی عورتوں کی ایکٹنگ نہیں کر سکتا، اور پھر اگر یہ مذاق ہی ہوتا تو قاسم اس کی ابتدا کرنے سے پہلے صرف سوچ کر ہی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ کر کبوتر ہو گیا ہوتا۔ قاسم کیا بات ہے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ قاسم نے حیرت سے دہرایا، پھر یک بیک حلق پھاڑنے لگا۔ ارے دوڑو لوگو، یہاں ایک پاگل گھسایا ہے، بچاؤ بچاؤ، میں مری۔ ابے او قاسم، میں تجھے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ہائے، کاٹ کر رکھ دے گا، دوڑو بچاؤ۔ قاسم پھر چیخا۔ دیکھو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ارے میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ جاؤ، ہائے اللہ میرا دوپٹہ۔ وہ اسی طرح بدن چرا رہا تھا جیسے کسی باحیا عورت کو دوپٹے کی تلاش ہو۔ حمید اس کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، کہیں اچانک اس کی جنس تو نہیں تبدیل ہو گئی، کیونکہ آج کل یہ مرد کچھ عام سا ہو چلا ہے، تو کیا گھر سے اتنی دور غریب الوطنی میں جنس تبدیل کر دے گا؟ نہیں نہیں، یہ ظلم ہے۔ حمید کا ذہن فلمی انداز میں ڈائلاگ بولنے لگا اور پھر اسے بے تحاشا ہنسی آ گئی۔ قاسم کے عورت بن جانے کا تصور ایسا ہی کہکا انگیز تھا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ وہ آرام کرسی پر نیم دراز پائپ کے ہلکے ہلکے کش لیتا رہا۔ کچھ دیر بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ حمید سمجھا شاید قاسم راہ راست پر آ گیا ہے۔ آ جاؤ، اس نے کہا، لیکن دستک بدستور جاری رہی۔ آ جاؤ، اس بار اس نے انگریزی میں کہا اور سپروائزر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آپ ہی چلیے جناب، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ کیا بات ہے؟ آپ کے ساتھی نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حمید اس کے ساتھ قاسم کے کمرے میں آیا۔ قاسم کمرے کے وسط میں کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ چور چور، سب چور ہیں، میرا صندوق کون لے گیا؟ کیسا صندوق؟ حمید آنکھیں نکال کر بولا۔ تمہارے ساتھ کپڑوں کا صرف ایک ہی صندوق تھا۔ یہ میرا صندوق نہیں ہے، قاسم صندوق کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اس میں مردانے کپڑے ہیں۔ اور حمید دانت پیس کر اسے مکہ دکھا کر بولا، ہوش میں آ جاؤ ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ اے مسٹر، تم اتنی بے تکلفی سے باتیں نہیں کرو، لیکن میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ دفتن حمید نے انگریزی میں گفتگو شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ قاسم جواب دینے کے معاملے میں محتاط ہو جائے، کیونکہ سپروائزر بھی موجود تھا۔ ابے یہ کیا بکواس شروع کر دی؟ قاسم نے سپروائزر کی طرف اشارہ کر کے اردو میں کہا۔ یہ آدمی بھی اسی طرح بول رہا تھا، میں اپنی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتی۔ تم انگریزی نہیں سمجھ سکتے؟ حمید نے اردو میں کہا۔ نہیں، قاسم نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اور دفتن حمید کو خیال آیا کہ کہیں وہ اپنی یادداشت نہیں کھو بیٹھا۔ قاسم کے لیے یہ ممکن بھی تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے ذہنی زو بھیگنے کا مریض تھا، تو کیا وہ بے ہوشی اس کی یادداشت پر اثر انداز ہوئی تھی؟ اس خیال نے حمید کو بھوکلا کر رکھ دیا۔ کیلی گراہم اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھا جسم رکھتی تھی، بڑی پھرتیلی تھی، اور ذہانت کا کیا پوچھنا۔ ذہانت ہی کی بنا پر وہ 5 ممالک کی کانفرنس میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی تھی۔ وہ اپنے ملک کی سیکرٹ سروس کی ایک سرگرم کارکن تھی، اور اس کے ساتھی اسے زہر کی پڑیا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ویسے اس کا ظاہر بڑی دلکشی رکھتا تھا، اور چہرے سے ظاہر ہونے والی معصومیت کا تو یہ عالم تھا کہ مذہبی تصاویر بنانے والے آرٹسٹ اکثر اسے مقدس مریم کے لیے پوز دینے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور نشیلی تھیں، جن پر ہر وقت غنودگی کی سی کیفیت طاری رہا کرتی تھی، اور یہ آنکھیں یہی ظاہر کرتی تھیں کہ وہ ایک قاہر اور خواب دیکھنے والی لڑکی ہے۔
کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ عملی زندگی میں بھی کوئی قدر و قیمت رکھتی ہوگی۔ اس وقت اس کا ہیلی کاپٹر شمالی امریکہ کے جنوبی غیر آباد حصے پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ 5 دوست ممالک کی سیکرٹ سروس کے ممبروں کی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے یہاں آئی تھی۔ زیرو لینڈ کی تلاش کا سلسلہ درپیش تھا۔ ان 5 دوست ممالک میں زیرو لینڈ کے جاسوس پکڑے گئے تھے اور ان کے پاس سے ایسی حیرت انگیز چیزیں برآمد ہوئی تھیں جنہوں نے انتہائی ترقی یافتہ ممالک کو بھی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ زیرو لینڈ ہے کہاں؟ اس کے جاسوس مر جاتے تھے لیکن اپنی سرزمین کی نشاندہی نہیں کرتے تھے۔ یہ کانفرنس شمالی امریکہ کے ایک غیر آباد مقام پر ہونے والی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر اسے ایک جگہ اتار دیتا اور پھر وہاں سے کسی کی رہنمائی میں اسے کچھ دور پیدل چلنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے اسے آگاہ کیا کہ اب ہیلی کاپٹر نیچے اترے گا۔ دور تک خشک اور بھورے رنگ کی پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کیلی نے دوربین ہاتھوں سے چھوڑ دی۔ وہ راستے بھر کرب و جوار کا جائزہ لیتی آ رہی تھی۔ دوربین گلے میں پڑے ہوئے چمڑے کے تسمے سے جھولنے لگی۔ اس نے رومال نکال کر چہرے پر پھیرا اور نیچے دیکھنے لگی۔ ہیلی کاپٹر ایک مست چٹان پر اتر رہا تھا۔ ذرا ہی سی دیر میں اس کی کان پھاڑ دینے والی آواز سے کرب و جوار کی پہاڑیاں گونجنے لگیں۔ وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آئی اور پھر اس کا سامان نکال کر باہر رکھ دیا گیا۔ سامنے ہی نشیب میں 3 آدمی نظر آئے۔ ان میں سے ایک آدمی زرد رومال ہلا کر اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ پھر وہ لوگ اوپر آ گئے۔ ہیلی کاپٹر واپسی کے لیے اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں نوبل ہنٹر ہوں، ایک آدمی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ مسٹر ہنٹر، ہاؤ آر یو ڈو؟ کیلی نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اوکے مس گراہم، اور میں تو آپ کو پہچانتا ہی ہوں۔ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے ہم پہلے بھی کبھی مل چکے ہیں۔ کیلی نے مسکرا کر کہا، ارے آپ ہنگری والا واقعہ بھول گئی؟ کس نے آپ کو اس مکان کی 4ویں منزل سے نیچے اتارا تھا جب فوج نے پاور ہاؤس پر قبضہ کر کے بجلی کی سپلائی بند کر دی تھی اور لفٹیں بالکل بیکار ہو گئی تھی؟ اوہ نہیں، کیلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ آپ تھے؟ اوہ کتنا گہرا اندھیرا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی رہتی ہوں کہ آخر وہ کون تھا جس نے مجھے اندھیرے میں آواز دی تھی اور رسیوں کی سیڑھی سے نیچے اتارا تھا۔ نیچے گولیاں چل رہی تھیں۔ مشین گنوں کے شور سے کان پر یہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بڑا بھیانک تجربہ تھا۔ ہنٹر نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ ایک جوان عمر اور وجیح آدمی تھا۔ پیشانی کشادہ تھی۔ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر، کیلی نے کہا۔ بیان نہیں کر سکتی۔ اوہ کیا ہمیں زیادہ دور تک چلنا ہوگا؟ نہیں، بس تھوڑی دور۔ اس نے ایک اونچے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بس اس طرف، وہیں ہمارا عارضی ہیڈ کوارٹر ہے۔ بڑی پرفضا جگہ ہے۔ ان خشک پہاڑوں کے درمیان وہ چھوٹا سا ٹکڑا ایسا ہی ہے جیسے وہاں صدیوں پہلے کسی جادوگر نے قیام کیا ہو۔ بس جادو کی بانسری بجائی اور چاروں طرف سبزہ اگایا، پھول کھل گئے اور پتھریلی زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ آپ تو شاعر بھی معلوم ہوتے ہیں مسٹر ہنٹر، کیلی نے کہا، اور ہنٹر صرف ہنس کر خاموش ہو گیا۔ اب وہ ایک تنگ سے درے میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ اس پہاڑ کا درہ تھا جس کی طرف ہنٹر نے اشارہ کیا تھا۔ اور کہاں کہاں سے نمائندے آ گئے ہیں؟ کیلی نے پوچھا۔ بس فی الحال ایشیا کے 2 آدمی آپ کو وہاں ملیں گے۔ ایشیا؟ کیلی نے متحیرانہ لہجے میں دہرایا۔ ہاں، ان لوگوں کو بھی ایک بار زیرو لینڈ کے جاسوسوں سے نپٹنا پڑا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس سے ناواقف ہیں کہ زیرو لینڈ کہاں ہے۔ کیلی کچھ نہ بولی۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی ہوں؟ اوہ، ہنٹر مسکرایا۔ ہمیں آپ کے سفارت خانے سے آپ کے متعلق تفصیل ملی تھی اور آپ کی تصویر بھی۔ غالباً اس سوال سے آپ کی مراد یہی ہے کہ اگر ہم میں غلط آدمی آ جائے تو ہم اسے کس طرح چیک کریں گے؟ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتی تھی۔ دیکھیے، اگر کوئی غلط آدمی ہم میں آ بھی گیا تو وہ اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی ملک کے سفارت خانے پر ہی ہوگی۔ کیلی کچھ نہ بولی۔ وہ درے سے نکل آئے تھے اور اب وہ ایک سرسبز و شاداب وادی میں داخل ہو رہے تھے۔ اونچے اونچے درختوں کی چوٹیاں نیلگوں آسمان کے مقابل بڑی دلکش نظر آ رہی تھیں۔ بادل کا ایک سفید ٹکڑا آہستہ آہستہ مشرق سے مغرب کی جانب رینگ رہا تھا۔ نشیب میں جہاں چشمہ تھا، کیلی کو لکڑی کی ایک چھوٹی سی عمارت نظر آئی جس کا بیشتر حصہ سرخ پھولوں والی بیل سے ڈھکا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ شام تک سب آ جائیں گے، ہنٹر نے کہا۔ واقعی بڑی پرفضا جگہ ہے، کیلی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چشمے کا پانی بہت ٹھنڈا اور شیریں ہے۔ وہ لکڑی کے مکان میں داخل ہوئے جہاں کیلی کو 2 آدمی دکھائی دیے جو آرام کرسیوں پر پڑے اونگ رہے تھے۔
ان کی آہٹ پر چونک کر انہوں نے آنکھیں کھولی اور پھر جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ کیلی نے ان کا چٹتی ہوئی نظروں سے جائزہ لیا اور ہنٹر کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ کمرہ آپ کے لیے مناسب رہے گا، ہنٹر نے ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ بہت شکریہ، یہاں مجھے بہت آرام ملے گا۔ مگر مسٹر ہنٹر، کیا آپ انہی دونوں آدمیوں کے متعلق کہہ رہے تھے؟ جی ہاں، بیٹھ جائیے، ہنٹر نے کہا اور پھر ان دونوں آدمیوں سے بولا جو کیلی کے سامان اٹھائے ہوئے تھے، اسے اس طرف رکھ دو اور کرسٹوفر سے کہو کہ کافی لے آئے۔ کیلی کینوس کے فولڈنگ آرام کرسی میں نیم دراز ہو گئی تھی۔ اس نے تھکی تھکی سی آواز میں کہا، اوہ بہت بہت شکریہ، کافی ہی مناسب رہے گی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ ہاں، میں ان دونوں آدمیوں کے متعلق کہہ رہی تھی۔ کہیے، ان میں سے ایک تو صورت ہی سے احمق معلوم ہوتا ہے، کیلی نے جلدی جلدی پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ اوہ وہ، ہنٹر مسکرایا، میں خود بھی نہیں سمجھ سکا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی صفدر سعید کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ برا نہ مانیے گا، کیلی نے کہا، میرے نزدیک یہ مناسب نہ تھا۔ کیا یہی کہ ایشیا کے کسی ملک سے بھی نمائندے طلب کیے جاتے ہیں؟ آپ کا خیال کسی حد تک درست ہے، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ اس کے ملک میں بھی زیرو لینڈ کے جاسوس پکڑے گئے تھے۔ کیلی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر ہنٹر بولا، ابھی تک ہم میں اصل موضوع پر گفتگو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ یہ کانفرنس کافی فائدے مند ثابت ہوگی، مگر میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ لوگ ایشیا کی طرف کیوں متوجہ ہوئے ہیں۔ اوہ چھوڑیے، ہنٹر مسکرایا، اس پر ہم کانفرنس میں بحث کریں گے۔ ویسے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ اور کتنے آدمی آئے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی کوئی معقول انتظام کیا جا سکے۔ میرے ساتھ اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ ارے آپ تنہا آئی ہیں؟ یعنی کہ؟ ہاں، میں تنہائی پسند ہوں، اس لیے زیادہ بھیڑ لے کر نہیں چلتی۔ ہنٹر کچھ کہنے والا تھا کہ کافی آ گئی۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، پھر دونوں آدمیوں سمیت واپس آیا۔ کیلی عمران کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور عمران کچھ اس طرح نروس نظر آ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے قریب جانے کا اتفاق ہوا ہو۔ اس کے برخلاف صفدر بہت اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ اس کی دانش میں اس کانفرنس کے لیے ان دونوں کا انتخاب X2 نے کیا تھا۔ وہ اس پر بہت خوش تھا اور اس صورت میں تو یہ خوشی دگنی ہو گئی جبکہ اس کا ساتھی عمران تھا۔ وہ دونوں اس میز کے قریب بیٹھ گئے جس پر کافی رکھی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ہنٹر نے ان سے پوچھا۔ نہیں شکریہ، صفدر نے جواب دیا، لیکن عمران اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس سوال کا اس کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ہنٹر نے استفہامیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا اور صفدر منصفانہ انداز میں پہلو بدلنے لگا۔ کیلی کبھی ہنٹر کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی عمران کی طرف، جو سر جھکائے بیٹھا شاید اپنے چمکدار جوتے میں شکل دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ہنٹر پیالیوں میں کافی انڈینے لگا۔ عمران نے بلند آواز میں جمائی لی اور منہ چلا کر احمقانہ انداز میں ایک ایک کی صورت دیکھنے لگا۔ کیلی نے مسکرا کر ہنٹر کی طرف دیکھا اور ہنٹر نے عمران سے کہا، آپ شاید بہت کم سخن واقع ہوئے ہیں۔ اجی، میں نے تو بولنے کی قسم کھا رکھی ہے، عمران نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ انہوں نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی زبان قابو میں رکھوں گا۔ ایسا بھی کیا؟ کچھ تو بولیے۔ ہنٹر اسے گھسنے پر آمادہ نظر آنے لگا۔ اچھا تو بولتا ہوں، سنیے۔ جب ہم کسی کتے کو پتھر مارتے ہیں تو وہ اس طرح چیاؤں چیاؤں کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ عمران نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چوٹ کھائے ہوئے کتے کی چیخنے کی نقل اتاری اور وہ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ اگر سنجیدہ ماحول میں اس قسم کا کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آ جائے تو پھر کہہ کے رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، مگر صفدر عمران کی اس حرکت پر بری طرح بھوکلا گیا تھا۔ یار عمران صاحب، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اردو میں کہا تھا، اس لیے کیلی اور ہنٹر خاموش ہو کر ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس پر عمران بولا، میرا ساتھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دو کتے ایک دوسرے پر کس طرح گھراتے ہیں، اور پھر اس نے کتوں کی طرح گھرانا شروع کر دیا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے دو کتے ایک دوسرے پر گھرا رہے ہوں۔ کمال ہے، کیلی نے متحیرانہ لہجے میں کہا، یہ بالکل آپ کی مادری زبان معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر عورت میری ماں ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ آپ کی خاموشی ہی بہتر ہے جناب، ہنٹر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ آپ کا یہ فیصلہ اب بیکار ہے۔ عمران کا لہجہ مایوسانہ تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ اگر ایک بار زبان چل پڑی تو تھک جانے کے بعد ہی رکتی ہے، ورنہ پھر دوسری صورت میں مجھ پر ہارٹ اٹیک ہونے لگتے ہیں۔ تب تو پھر افسوس ہے کہ آپ ہماری اس مہم کے لیے سلسلے میں بالکل ہی بیکار ثابت ہوں گے۔
اس پر بھی کانفرنس ہی میں غور کر لیا جائے گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ صفدر کو بھی یقین تھا کہ وہ لوگ عمران کو بھی ایک مسئلہ ہی بنا لیں گے۔ شام تک وہاں 3 آدمی اور پہنچ گئے، اور پھر رات کے کھانے کے بعد وہ مسئلہ پیش کیا گیا جس کے لیے وہ دور دراز سفر کر کے یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ میز پر 7 آدمی تھے: صفدر، عمران، کیلی، ہنٹر، آلڈس، کرامویل اور اوبران۔ اوبران امریکن سیکرٹ سروس کا ڈپٹی چیف آفیسر تھا اور ہنٹر اس کا ماتحت تھا۔ اوبران نے بھی عمران کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ کانفرنس میں کچھ دیر تک زیرو لینڈ کے متعلق قیاس آرائیاں ہوتی رہیں، پھر اوبران نے سنہرے رنگ کے اسپنج کا ایک ٹکڑا نکال کر میز پر رکھ دیا۔ ذرا اسے دیکھیے اور بتائیے کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا۔ عمران کے علاوہ سبھی اس سنہرے اسپنج پر جھک پڑے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا اور اس کے چہرے سے بے تعلقی ظاہر ہوتی رہی۔ دفعتاً کیلی نے کہا، میرے خدا، یہ تو سونے کا معلوم ہوتا ہے لیکن ہے اسپنج۔ مگر آپ اس کے متعلق کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں مسٹر اوبران؟ آلڈس نے پوچھا۔ یہ ایک مومر اور بدصورت آدمی تھا۔ کھوپڑی انڈے کی طرح شفاف تھی اور پلکوں کے بال بھی غائب تھے۔ چہرہ عادی قسم کے شرابیوں کا سا تھا۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی یہ چیز آپ کے سامنے آئی ہے؟ اوبران نے پوچھا۔ عمران کے علاوہ اور سب نے نفی میں جواب دیا۔ اوبران نے عمران کی طرف دیکھا اور پھر اس طرح دوسری طرف دیکھنے لگا جسے غلطی سے اس کو نظر پڑ گئی ہو۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، یہ زیرو لینڈ کے ایک جاسوس کے پاس سے برآمد ہوا تھا، اور یقین کیجئے کہ وہ اسے ضائع کر دینے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر رہا تھا، لیکن ہم نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ تو آپ نے اس سے اس کے متعلق بہت کچھ معلوم کر لیا ہوگا؟ صفدر بولا۔ نہیں، اوبران نے مایوسانہ انداز میں سر کو جنبش دی۔ ہم کچھ بھی نہیں معلوم کر سکے تھے، اور پھر وہ تھوڑی ہی دیر بعد مر گیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ اس زہر کو استعمال کر سکا تھا۔ ہم متحیر ہی رہ گئے تھے کیونکہ اس کی جامع تلاشی میں ہمیں اس اسفنج کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا تھا۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس طرح خودکشی کر لے گا۔ بہرحال یہ اسفنج بھی الجھن کی وجہ بنا ہوا ہے۔ آخر اس نے اسے ضائع کر دینے کے لیے ہاتھ پاؤں کیوں مارے تھے؟ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ہم اس کے پیچھے اپنا وقت نہ برباد کرنا شروع کر دیں۔ عمران بول پڑا، اگر آپ وضاحت سے کام لیں تو بہتر ہوگا۔ اوبران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، گزارش ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک فضول سی چیز ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب؟ آلڈس بھی عمران کو بولنے لگا۔ عمران کے چہرے پر اس وقت بھی حماقت ہی حماقت نظر آ رہی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک قسم کا ٹرانسمیٹر ہے تو آپ لوگ مجھے پکڑ کر پاگل خانے میں بھجوا دیں گے، عمران نے کہا، اور پھر اچانک جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ آلڈس کی طرف کرتے ہوئے کہا، نہیں مسٹر آلڈس، تم اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ لو۔ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ تمہاری جیبوں کی طرف جائیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حالانکہ آلڈس نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ لیے تھے، لیکن عمران کو خون خوار نظروں سے برابر گھورے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اوبران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہی مناسب ہے مسٹر اوبران۔ اوہ، آلڈس گھرگھرایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کانفرنس میں مقصد میرے ملک کی توہین کرنا ہوگا۔ مسٹر، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ریوالور میز پر رکھ دیجیے، اوبران نے گالی دینے کے انداز میں کہا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کانفرنس کے سربراہ ہیں، لیکن ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کئی بار کسی گرہ کٹ کی طرح آپ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر چکا ہے۔ کیا مطلب خود بخود ہی آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ کیا اس اسفنج کے علاوہ اور بھی کوئی چیز آپ کے پاس تھی جس کے لیے جیبوں میں ہاتھ ڈالا جا سکے؟ نہیں، یہ بکواس ہے، آلڈس دھاڑا۔ میرے ملک کی توہین ہو رہی ہے۔ اگر یہ بکواس ہے تو پھر تمہارا میک اپ ہی اس کی تصدیق کرے گا، عمران نے کہا۔ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ اچانک آلڈس نے بیٹھے ہی بیٹھے اس پر چھلانگ لگا دی۔ عمران کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے قابو میں کرے گا، لیکن اچانک ریوالور چل گیا۔ آلڈس کے حلق سے ایک کریا سی چیخ نکلی اور اچھل کر ایک جانب جا پڑا۔ گولی سینے میں لگی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ سب بھوکلا کر کھڑے ہو گئے اور عمران احمقانہ انداز میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ یہ برا ہوا، اوبران بڑبڑایا۔ یقیناً برا ہوا، عمران نے اعتراف کیا، لیکن ٹریگر کے دبنے میں میرے ارادے کو دخل نہیں تھا، اس لیے وہ خود اپنی موت کا باعث بنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ میک اپ میں تھا۔ اصلی آلڈس کا جو بھی حشر ہوا ہو تو یہ بھی زیرو لینڈ کا جاسوس تھا، اوبران نے متفقانہ انداز میں کہا۔ اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں، کیلی نے کہا۔
اور متحیرانہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اس وقت جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی جب میں نے اسفنج کو ٹرانسمیٹر کہا تھا۔ عمران بولا۔ ذرا ٹھہریے، اوبران نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ آپ مجھے اس اسفنج سے بھی زیادہ عجیب نظر آتے ہیں۔ اوبران کے ان دونوں آدمیوں نے لاش وہاں سے ہٹا دی جو کیلی کا سامان اٹھا کر لائے تھے، اور پھر کچھ دیر بعد یہ کانفرنس پھر شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں بیچارے آلڈس کا کیا حشر ہوا ہوگا، کیلی نے کہا۔ اس پر غور کریں گے، اوبران نے کہا، اور پھر عمران سے بولا۔ ہاں تو جناب، آپ اس اسفنج کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ وہی جو پہلے کہہ چکا ہوں۔ کبھی ٹرانسمیٹر دیکھا بھی ہے؟ کرامویل نے جھنجھلا کر کہا، اور صفدر اسے بھی شبے کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ جیب میں چلا گیا تھا اور ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ عمران جواب دینے کی بجائے صفدر کی طرف مڑ کر بولا، نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، خفا ہوتے ہیں تو ہونے دیں۔ اس پر کرامویل کو اور زیادہ تاؤ آ گیا، لیکن اوبران نے بات نہ بڑھنے دی۔ آپ آخر کس طرح اسے ٹرانسمیٹر ثابت کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ بس کر دوں گا۔ کیا آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے نہیں لگا سکتے کہ ٹرانسمیٹر کے تذکرے پر اس نے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تھی؟ اوہ، اہمیت سے تو کسی صورت میں بھی انکار ممکن نہیں۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جس کے پاس یہ برآمد ہوا تھا اس نے اسے ضائع کر دینے کی کوشش کی تھی۔ اچھی بات ہے، تو میں اسے ٹرانسمیٹر ثابت کر دوں گا، لیکن واضح رہے کہ اس صورت میں جب یہ ٹرانسمیٹر ثابت ہونے لگے تو کسی کے منہ سے آواز بھی نہ نکلنی چاہیے، عمران نے کہا، اور پھر صفدر سے بولا، میرے سوٹ کیس میں گدلے سیال کی بوتل ہے، اسے نکال لاؤ۔ صفدر اٹھ کر چلا گیا۔ دوسری طرف کیلی ہنٹر سے کہہ رہی تھی، بہت گہرا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ارے کیا آپ نے ابھی دیکھا نہیں؟ اب یہ بھی دیکھیے کہ وہ اسے ٹرانسمیٹر کیسے ثابت کرتا ہے۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ کرامویل نے ٹھیک ہی پوچھا تھا کہ کبھی اس نے ٹرانسمیٹر دیکھا بھی ہے؟ صفدر کی واپسی پر دونوں خاموش ہو گئے۔ صفدر کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں گدلے رنگ کا سیال نظر آ رہا تھا۔ عمران نے ایک گلاس بھی طلب کیا جو فوراً مہیا کر دیا گیا۔ گلاس میں تھوڑا سا سیال انڈیل کر اس میں وہ سنہرا اسفنج ڈالنے ہی والا تھا کہ اوبران بول پڑا، دیکھیے، یہ ضائع نہ ہونے پائے۔ ہرگز نہیں، اگر ضائع ہو گیا تو میں دوسرا مہیا کر دوں گا، عمران نے کہا، اور اسفنج کا ٹکڑا گلاس میں ڈال دیا، اور پھر وہ سب ہی اس پر جھک پڑے کیونکہ گلاس پر ہلکے گلابی رنگ کا دھواں سا نظر آنے لگا تھا۔ عمران نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش ہی رہنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو اس دھوئیں سے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی سی آواز آئی، اور پھر وہ آواز بتدریج کسی آدمی کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ ان کی آنکھیں متحیرانہ انداز میں پھٹی ہوئی تھیں، ہونٹ کھل گئے تھے، ایک آدھ کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد عمران نے اسفنج کا ٹکڑا گلاس سے نکال لیا۔ قاسم حمید کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ متواتر 2 دن سے وہ عورت ہی بنا ہوا تھا۔ اگر یہ واقعہ اپنے ملک یا شہر میں آتا تو حمید نے انواع و اقسام کی تفریحات کے ڈھیر لگا دیے ہوتے، مگر یہ قاسم کو کیا ہو گیا تھا؟ ایسا مذاق جس کی مدت اتنی طویل ہوتی قاسم کے بس کا روگ نہیں تھا۔ پھر حمید اسی خیال میں جم گیا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ اس نے فریدی کو 2-3 طویل تار دیے، لیکن نہ تو ان تاروں کا جواب آیا اور نہ ہوائی جہاز والے لاسل کی پیغام کے مطابق کوئی دوسری ہدایت ملی۔ البتہ میڈرڈ پہنچنے پر اس نے اسے اپنے لندن کے پتے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اگر قاسم اس کے لیے مصیبت نہ بن گیا ہوتا تو وہ کچھ دن یہیں بہترین تفریحات میں بسر کر دیتا۔ آج صبح ہی سے وہ پھر فریدی کے تار کا انتظار کر رہا تھا۔ ناشتہ کمرے ہی میں طلب کیا تھا اور اب تک باہر نہیں نکلا تھا۔ یہاں کی تفریحات کا کیا پوچھنا، ہر قدم پر ایک حسین لڑکی سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن وہ تو قاسم کی وجہ سے اس حد تک بور ہو چکا تھا کہ اپنا ہی بوجھ گرا گزرنے لگا تھا۔ صبح سے اب تک وہ اسی خوف سے باہر نہیں نکلا تھا کہ لوگ اس سے قاسم کے متعلق سوالات کریں گے۔ یہاں تک کہ اس ہوٹل میں کئی مشرقی بھی مقیم تھے اور انہوں نے یہ بات سارے ہوٹل میں پھیلا دی تھی کہ قاسم عورتوں کی طرح گفتگو کرتا ہے۔ ٹھیک 9 بجے حمید اٹھا کہ فون کر کے پائپ کا تمباکو منگائے، لیکن ابھی میز تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور دوسرے ہی لمحے میں ہوٹل کا سپروائزر اندر داخل ہوا۔ میں اس مداخلت پر معافی چاہتا ہوں جناب، اس نے کہا۔ کہیے۔ لوگوں کا خیال ہے آپ کے ساتھی صحیح الدماغ نہیں ہے۔ لوگوں کا یہی خیال آپ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ آپ کو ناپسند کرنے لگے۔ دیکھیے، وہ دوسری بات ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح گفتگو کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون اسے اس سے باز نہیں رکھ سکتا۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ انہیں کہیں اور لے جائیے، یہاں لوگوں میں ان کی وجہ سے ہراس پھیل رہا ہے۔ کمال ہے، حمید ہنس پڑا۔
لوگوں میں اس لیے ہراس پھیل رہا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیے، اس مسئلے پر سنجیدگی سے بات کیجیے، ورنہ آپ پریشانیوں میں پڑ سکتے ہیں۔ کیسی پریشانیاں؟ حمید اسے گھورنے لگا۔ میں پولیس کو بھی اس کی اطلاع دے سکتا ہوں اور آپ کے دوست پاگل خانے میں پہنچ سکتے ہیں۔ حمید چکرا گیا، تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اچھی بات ہے، میں شام تک یہاں سے چلا جاؤں گا، بہت بہت شکریہ، سپروائزر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اب حمید غصے سے پاگل نہ ہو جاتا تو کیا کرتا، اور یہ غصہ فریدی پر ہی تھا۔ خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت گلے ڈال دی۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور قاسم کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کمرے میں نہ قاسم نظر آیا اور نہ اس کا سامان۔ اس نے وہیں سے سپروائزر کو فون کیا، مگر سپروائزر نے قاسم کی روانگی کے متعلق لا علمی ظاہر کی۔ حمید نے سوچا یہ دوسری ہوئی، اگر وہ یہاں سے چلا گیا ہے تو اب وہ یقینی طور پر کسی پاگل خانے ہی میں مل سکے گا۔ کمرے سے نکل کر اس نے اس کے متعلق پوچھ گچھ شروع کی۔ اس ویٹر کو تلاش کیا جو قاسم کو کمرے میں سرو کرتا تھا۔ وہ تنا نہیں کہیں جناب، ویٹر نے کہا۔ کون تھا اس کے ساتھ؟ حمید نے حیرت سے پوچھا۔ ان کا جاپانی دوست۔ جاپانی دوست؟ حمید کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ دیکھیے، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چینی تھا یا جاپانی، لیکن تھا انہی دونوں میں سے۔ میں چینی یا جاپانی آدمیوں میں تمیز نہیں کر سکتا، کیونکہ میری دانش میں ان کے چہروں کی بناوٹ یکساں ہوتی ہے، مگر میں نے تو کبھی اس کے ساتھ کسی چینی یا جاپانی کو نہیں دیکھا، حمید نے کہا۔ نہ دیکھا ہوگا، مگر وہ ان کے گہرے دوستوں میں سے معلوم ہوتا تھا۔ اوہو، تم نے اس کا بھی اندازہ کر لیا تھا؟ جی ہاں، وہ ان کے لیے بھنی ہوئی مستعمل رانے اور مرغ لایا کرتا تھا۔ ارے بھائی، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ حمید کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ دیکھا ہوگا جناب، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ اس وقت اپنے کمرے میں ہوتے ہوں گے، وہ عموماً رات گئے آتا تھا۔ حمید نے پلکیں جھپکائیں، چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کیا اسے یہاں کافی خوراک نہیں ملتی تھی؟ جی نہیں، جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ دماغی فطور میں مبتلا ہیں، ان کی خوراک کے معاملے میں محتاط ہو گئے تھے، یعنی اسے اس کی فرمائش سے کم دینے لگے تھے۔ یقیناً جناب۔ حمید نے ایک طویل سانس لی، اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے سب سے پہلے کب اسے اس کے ساتھ دیکھا تھا؟ ٹھہریے، مجھے سوچنے دیجیے۔ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب وہ ڈائننگ ہال میں بے ہوش ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی وہ ان کی میز پر نظر آیا تھا۔ حمید اپنا سر ہلانے لگا، پھر بولا، کیا وہ پہلے بھی یہاں آتا رہا ہے؟ آپ لوگوں کی آمد سے پہلے؟ ویٹر نے پوچھا۔ ہاں، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پہلے کبھی اسے یہاں دیکھا ہو۔ سپروائزر بھی آ گیا تھا اور ان کی گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا۔ حمید اس کی طرف مڑ کر بولا، میں جرم کی بو سونگھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ سپروائزر اسے گھورنے لگا۔ میرے ساتھی کا اغوا۔ تو کیا اب آپ بھی اسے عورت ہی سمجھتے ہیں؟ سپروائزر مسکرایا۔ سنجیدگی سے غور کیجیے، حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا ساتھی ایک بے انتہا دولت مند آدمی ہے، لیکن زیادہ چلاک نہیں ہے، اس لیے میں اس کے اغوا کے امکانات پر غور کر رہا ہوں۔ سپروائزر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، دیکھیے جناب، اگر یہ معاملہ ہے تو آپ کو انہی صاحب سے مناسب مدد مل سکتی ہے جن کی وساعت سے آپ نے یہاں قیام کیا تھا۔ حمید نے پھر متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے یہاں کے سفارت خانے کی وساعت سے یہاں ٹھہرا ہوگا۔ کیوں؟ کیا وہ کوئی مقامی آدمی ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ نہیں جانتے؟ سپروائزر کے لہجے میں زیادہ حیرت تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتا، میرے ایک دوست نے اطلاع دی تھی کہ یہاں ٹھہرنے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ آئیے، میں اس کا پتہ دوں گا۔ وہ حمید کو اپنے دفتر میں لایا اور میز کی دراز میں کچھ دیر تک کاغذات الٹنے پلٹنے کے بعد ایک ملاقاتی کارڈ نکالا۔ یہ لیجئے، باہر کسی ٹیکسی والے کے سامنے صرف یہ نام دہرا دیجیے گا، وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ کارڈ پر ڈان میگارٹرے تحریر تھا، مگر اس پر پتہ کہاں ہے؟ حمید نے کہا۔ آہا، یہی سب کچھ ہے جناب، آپ کسی سے بھی ڈان میگارٹرے کے متعلق پوچھئے گا، وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ حمید سوچنے لگا، آخر یہ ڈان میگارٹرے کون ہے جس کی وساعت سے وہ اس ہوٹل میں ٹھہرا تھا؟ کیا فریدی سے اس کے تعلقات براہ راست تھے؟ لیکن اگر اس کے ایسے ہی تعلقات ہوتے تو کم از کم اسے یقینی طور پر اس کی زیارت نصیب ہوئی ہوتی۔ حمید ہوٹل سے باہر آیا اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ پر وہ کارڈ رکھتا ہوا بولا، اس کے یہاں پہنچا دو۔ بہت بہتر جناب، تشریف رکھیے۔ وہ حمید کو نیچے سے اوپر دیکھتا ہوا بولا۔ دیکھنے کا انداز ایسا ہی تھا کہ حمید کو اس کے متعلق بھی سوچنا پڑا، لیکن وہ اسے کوئی معنی نہ پہنچا سکا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ یہ ڈان میگارٹرے کوئی بہت ہی معزز اور مشہور آدمی معلوم ہوتا ہے،
दफतन ड्राइवर ने पूछा, आप परदेसी हैं शायद? हाँ, मैं मशरिक से आया हूँ। डॉन मैकआर्थर से पुरानी जान पहचान है? कतई नहीं, मुझे हैरत है कि फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? हैरत क्यों है? वो यहाँ का मशहूर आदमी है। मैं उसी किस्म का सयाह हूँ कि हर जगह के मशहूर आदमियों से जरूर मिलता हूँ। आप गलती कर रहे हैं जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने हमदर्दाना लहजे में कहा। किसी ने आपको डॉन मैकआर्थर के मुतालिक गलत इत्तलात दी हैं। क्या मतलब? मैं नहीं समझा। उसके यहाँ ऐसे अशखास जाते हैं जिन्हें किसी को कत्ल कराना होता है, या फिर ऐसे अशखास जो बहुत मालदार होते हैं। यानी अगर वो वक्ती तौर पर लुट भी जाएं तो उन्हें ज्यादा सदमा ना हो, और ऐसे अशखास को अमूमन उसके एजेंट ही फांस कर वहाँ भेजते हैं। हमीद सन्नाटे में आ गया। उसकी जेब में काफी बड़ी रकम मौजूद थी। फिर उसे क्या करना चाहिए? वो सोचने लगा। अच्छा, फिर मुझे यहीं कहीं उतार दो, हमीद ने कुछ देर बाद कहा। वो एक अजनबी देश में बहुत मोहताज रहना चाहता था। ड्राइवर ने एक जगह टैक्सी रोकी और हमीद किराया अदा करके नीचे उतर गया। वो खुद को इस वक्त उल्लू नहीं, उल्लू का पट्टा महसूस कर रहा था। करीब ही एक कैफे था, उसमें जाकर बैठ गया। कॉफी मंगवाई और सोचता रहा। कॉफी खत्म करने के बाद वो बिल अदा करने के लिए काउंटर पर आया। मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूँ जनाब, उसने काउंटर क्लर्क से कहा। फरमाइए, क्लर्क ने खंदा पेशानी से पूछा। मुझे एक आदमी के टेलीफोन नंबर मालूम करने हैं। हाँ बताइए, क्लर्क ने एक तरफ रखी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी उठाते हुए कहा। डॉन मैकआर्थर है जी? क्लर्क चौंक पड़ा। वो हमीद को ऐसे अंदाज में देखता रहा था जैसे अपने कानों पर यकीन न आया हो। जी हाँ, डॉन मैकआर्थर है। क्लर्क सर झुकाकर डायरेक्टरी के ओराक उलटने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने हमीद को नंबर बताए। हमीद ने नोटबुक में नंबर नोट करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद वो फिर फुटपाथ पर था। अब किसी टेलीफोन बोर्ड की तलाश थी। वो इसी कैफे ही से फोन कर सकता था, मगर चूंकि उस कॉल की नोयत ही दूसरी थी, इसलिए उसने मुनासिब नहीं समझा था। एक राहगीर ने एक पब्लिक कॉल बूथ तक उसकी रहनुमाई की। हमीद ने बूथ में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया और नोटबुक में तहरीर किए हुए नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से फौरन ही कॉल रिसीव की गई। मुझे डॉन मैकआर्थर से मिलना है, हमीद ने खालिस अंग्रेजी लहजे में कहा। वो होटल बोहेमिनो में सुपरवाइजर के लहजे की नकल उतारने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट ठहरो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। फिर कुछ देर खामोशी रही और उसके बाद ही हमीद ने किसी खनखने कुत्ते की खुराहट सुनी। हेलो, डॉन मैकआर्थर है, मैं बोहेमिनो का सुपरवाइजर बोल रहा हूँ। बको, क्या है? दूसरी तरफ से कहा गया। आपने चंद दिन पहले 2 आदमी यहाँ ठहराए थे। हाँ, तो फिर? उनमें से एक गायब है और दूसरा कह रहा है कि उसका अगवा हुआ है। दूसरा आदमी बेहद परेशान है। ओह हराम, तुम मुझे ऐसी खबर सुना रहे हो? क्या ये चाहते हो कि बोहेमिनो खंडर हो जाए? हम क्या कर सकते हैं जनाब? जनाब के बच्चे, दूसरे आदमी को फौरन मेरे पास भेज दो, 20 मिनट के अंदर अंदर। बहुत बेहतर जनाब, हमीद ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब वो मुतमईन था। उसे यकीन हो चुका था कि टैक्सी ड्राइवर के बयान की रोशनी में बोहेमिनो का सुपरवाइजर डॉन मैकआर्थर का एजेंट नहीं हो सकता। उसने फिर एक टैक्सी को और ड्राइवर को सिर्फ डॉन मैकआर्थर का नाम बताया। उस ड्राइवर ने भी उसे हैरत से ही देखा, लेकिन अब हमीद मुतमईन हो गया था, इसलिए अपने अंदाज से लापरवाही जाहिर करता रहा। टैक्सी चल पड़ी। उस ड्राइवर ने उससे डॉन मैकआर्थर के मुतालिक कोई गुफ्तगू ना की। कुछ देर बाद टैक्सी रुक गई। कहाँ? हमीद ने चारों तरफ देखते हुए कहा। ये एक कुशादा और पुर रौनक सड़क थी, जिस पर 2 रवैया दुकानें थी। कुछ होटल थे और कुछ शराब खाने। वो ड्राइवर ने एक शराब खाने की तरफ इशारा किया। हमीद चुपचाप उतर गया, ड्राइवर को किराया दिया और शराब खाने में घुस गया। सदर दरवाजे के करीब ही 2 आदमी शायद उसके मुंतजिर थे। इधर आइए जनाब, एक ने निहायत अदब से कहा और हमीद बाएं जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये एक तवील राहदारी थी। उसकी रहनुमाई करने वाला कुछ दूर चलकर एक बंद दरवाजे के सामने रुक गया। आप दस्तक देकर अंदर जा सकते हैं जनाब, उसने आहिस्ता से कहा और उल्टे पांव वापस हो गया। हमीद ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से गुर्राहट सुनाई दी। हमीद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके सामने एक लहीम शहीम बूढ़ा खड़ा था, जिसकी ताकत ज़ईफ़ी का शिकार नहीं हुई थी। अलबत्ता चढ़ी हुई घनी मूछें बेदाग सफ़ेद थीं और सर बिल्कुल साफ था। आंखें अंगारों की तरह देख रही थीं। बैठ जाओ, बूढ़े ने नरम लहजे में कहा। अब उसकी आवाज़ में गुर्राहट नहीं थी। हमीद बैठ गया। क्या किस्सा है? उसने पूछा। मुझे मालूम हुआ है कि हम दोनों आप ही की वसात से बोहेमिनो में ठहरे थे।
हाँ, ये दुरुस्त है। मुझे लंदन से कर्नल फरीदी का तार मिला था। मैं उनका असिस्टेंट कैप्टन हमीद हूँ। अच्छा, मगर बात क्या हुई? हमीद ने कासिम का किस्सा शुरू से आखिर तक दोहराते हुए कहा। अब तक वेटर किसी चीनी या जापानी आदमी की कहानी सुना रहा था। वो क्या है? डॉन मैकार्टर ने पूछा। हमीद वेटर का बयान दोहराने लगा। डॉन मैकार्टर तशवीशकुन अंदाज में सुनता रहा और हमीद के खामोश हो जाने पर बोला, इसे यकीन नहीं है कि वो कोई चीनी ही था। वो चीनी और जापानी में तमीज नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से वो कोई चीनी ही होगा। डॉन मैकार्टर ने कुछ सोचते हुए कहा। यहाँ बदमाश किस्म के चीनियों की कमी नहीं है, मगर आपका वो साथी, वो बहुत दौलतमंद है। उसने इस सयाहत के लिए एक बहुत बड़ी रकम एलाइट बैंक में मुंतकिल की थी। आहा, तब तो ये अगवा ही हो सकता है। मैं इन चीनियों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये भी मुमकिन है कि आपके दोस्त की बेहोशी किसी दवा के इस्तेमाल ही का नतीजा रही हो। इन चीनी कुत्तों के पास ऐसी हैरत अंगेज दवाएं होती हैं जो शैतान की समझ में भी ना आ सकें। फिर बताइए मैं क्या करूं? मैं यहाँ के मुश्तबा चाल चलन वाले चीनियों को पकड़ाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए। अगर आपका दोस्त मेड्रिड ही में है तो दुनिया की कोई ताकत उसे मेरी नजरों से नहीं छुपा सकेगी। आप बेफिक्र रहिए। अगर आपका दोस्त मेड्रिड ही में है तो दुनिया की कोई ताकत उसे मेरी नजरों से नहीं छुपा सकेगी। मैं बेहद मशहूर होऊंगा। डॉन मैकार्टर कुछ ना बोला। हमीद सोच रहा था कि आखिर फरीदी से उसके ताल्लुकात किस किस्म के हैं। डॉन मैकार्टर ने मेज पर रखी हुई बरकी घंटी का बटन दबाया और कुछ देर बाद एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये भी सूरत से कोई शरीफ आदमी मालूम नहीं होता था। टनलैंड से कहो कि मैकार्टर उसे और उसके तमाम आदमियों को अपने बाग में तलब करता है। 4 बजे शाम तक सबों को वहां पहुंच जाना चाहिए। अगर उसका एक आदमी भी गैर हाजिर हुआ तो एक चीनी भी मैड्रिड में ना दिखाई देगा। आने वाले ने हमीद पर एक उचटती सी नजर डाली और बोला, बहुत बेहतर जनाब, जाओ। वो किसी पालतू कुत्ते की तरह वापस गया। तुम क्या पियोगे? डॉन मैकार्टर ने हमीद से पूछा। फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन अगर आपकी मुराद शराब से है तो मैं शराब पीता ही नहीं हूँ। कर्नल फरीदी ही के असिस्टेंट हो? डॉन मैकार्टर मुस्कुराया। वो भला तुम्हें क्यों शराब पीने देगा? आप कर्नल को कब से जानते हैं? हमीद ने पूछा। बहुत दिनों से, जब वो सिर्फ 18 साल का था। हमीद को हैरत जरा देखकर वो फिर मुस्कुराया। हाँ, मुझे इसका फख्र हासिल है कि 20वीं सदी के हैरत अंगेज आदमी से बहुत दिनों से वाकिफ हूँ। उस वक्त से जानता हूँ जब उसके मुस्तकबिल के लिए सिर्फ पेशन गोई ही की जा सकती थी। मैंने भी एक पेशन गोई की थी जो हुरूफ बहरूफ सही निकली है। मैंने कहा था कि एक दिन वो एक नाकाबिल फहीम आदमी कहलाएगा। शायद तुम्हें यह सुनकर हैरत हो कि वो मेरा मोहसिन भी है। उसने एक बार अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी। ये उसी जमाने की बात है जब वो 18 साल का था। लंदन में ज़ेरे तालीम था। हुआ ये कि मैं एक रात पिकार्डली के एक शराब खाने में पी रहा था। अचानक वहां आग लग गई। शराब खाने की आग का क्या पूछना, बस उसे बारूद खाना ही समझ लो। हम चारों तरफ शोरों में घिर गए। आग आनन फानन फैली थी। मैंने न जाने किस तरह ऊपरी मंजिल के जीनों तक पहुंच गया था। बदहवासी में ऊपर चढ़ता चला गया, लेकिन फिर गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वापसी नामुमकिन थी क्योंकि जीने भी आग की लपेट में आ चुके थे। शराब खाने के ऊपर रिहायशी फ्लैट थे। मैंने वहां औरतों और बच्चों को बिलबिलाते देखा। बाहर निकलने के सारे रास्ते मसदूद हो चुके थे और फिर मैं खुद भी उन्हीं औरतों और बच्चों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। मुझे इस वक्त इसका एतराफ करते हुए बेहद शर्म आ रही है कि मैं बहुत बुरी तरह खौफ हो गया था। नीचे फायर ब्रिगेड आ गया था। पानी की धारें दीवारों और जलती हुई खिड़कियों पर पड़ रही थीं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर आ सकता। नीचे एक बहुत बड़ा जाल तान दिया गया था और बराबर हिदायत की जा रही थी कि ऊपर वाले नीचे कूदना शुरू कर दें, मगर उस पर भी कोई तैयार नजर नहीं आता था। खुद मुझसे भी ये ना हो सका। बात दरअसल ये थी कि जाल हमें नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक आदमी ने मुझे नीचे धकेल दिया और मेरे हलक से एक तवील चीख निकली, मगर मैं जाल पर गिरकर खला में झूल रहा था। मुझे जाल पर से अलग हटा लिया गया और फिर औरतों और बच्चों को नीचे फेंका जाने लगा। ये फरीदी ही था कि जिसने पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने की हिम्मत की थी और वही औरतों और बच्चों को उठा उठा कर नीचे फेंक रहा था। उसी ने मुझे जाल पर गिराया था और सबसे आखिर में जब वो कूदा तो उसके कपड़ों में आग लग चुकी थी। वो बुरी तरह झरस चुका था। कर्नल ने आज तक मुझे नहीं बताया कि कभी उन्हें ऐसा कोई वाकया पेश आया था। हमीद ने कहा, कर्नल तुम्हें क्या क्या बताएगा?
اس کی ساری زندگی ہی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ڈان میگاٹرے طویل سانس لے کر بولا۔ حمید 3 بجے تک ڈان میگاٹرے کے شراب خانے ہی میں رہا، پھر وہ اسے ساتھ لے کر اس مقام کے لیے روانہ ہو گیا جہاں اس کے بیان کے مطابق مشتبہ چینی اکٹھے کیے گئے۔ یہ ایک خوشنما اور طویل و عریض باغ تھا جس کے وسط میں بھی ایک شراب خانہ تھا۔ حمید نے لان پر بیٹھے ہوئے چینیوں کا شمار کیا، یہ تعداد میں 62 تھے۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر ڈان میگاٹرے کے قریب آ گیا۔ حمید نے محسوس کیا وہ سب میگاٹرے کو خوف اور نفرت سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں تن لین؟ میگاٹرے نے خوش لہجے میں پوچھا۔ اچھے تو ہو؟ ہاں سینیول، بہت اچھا، مگر آخر ہمیں کیوں یہاں طلب کیا گیا ہے؟ تھوڑی دیر ٹھہرو، ڈان میگاٹرے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مجھے ایک آدمی کا انتظار ہے۔ میں سمجھتا ہوں سینیول، کسی نے آپ کو ہمارے خلاف ورگلایا ہے۔ بس اتنی دیر خاموش رہو جب تک کہ وہ آدمی نہ آ جائے۔ حمید نے سوچا آخر کس آدمی کا انتظار ہے، لیکن اس نے ڈان میگاٹرے سے نہیں پوچھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس آدمی سے واقف ہو گیا۔ آنے والا بومینو کا ویٹر تھا جس نے قاسم کے متعلق معلومات بہم پہنچائی تھی۔ سارے چینی ایک لائن میں کھڑے کر دیے گئے اور ویٹر سے بات چیت کرنے کو کہا گیا۔ اس نے باری باری سے ہر ایک کو بغور دیکھا اور مایوسانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ سینیول، تن لین آگے بڑھ کر بولا۔ تب ڈان میگاٹرے نے غصیلی آواز میں پوری کہانی دہرائی۔ اوہو، ٹھہرو سینیول، تن لین معنی خیز انداز میں اپنی آنکھوں کو گردش دیتا ہوا بولا۔ اس بات کے لیے ان سبوں کو ناحق تکلیف دی، یہ تو مجھ ہی سے پوچھ لیا ہوتا، یہ بیچارے کیا جانے۔ لیکن میں بھی بے قصور ہوں، مجھے حالات کا علم نہیں تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ ہونے پاتا۔ کیا بات ہے؟ آج تک ایک آدمی میرے پاس مقیم تھا، وہ سنگاپور سے آیا تھا اور میرا ہم وطن ہی تھا۔ وہ 2-3 دنوں سے بھنی ہوئی رانیں اور مرغے مسلم کہیں لے جایا کرتا تھا۔ آج دوپہر کو اس کے ساتھ ایک بہت لمبا چوڑا آدمی بھی تھا۔ اس کے ساتھ وہ میرے گھر پر آیا اور اپنا سامان لے کر کہیں اور چلا گیا۔ سامان لے کر کہیں اور چلا گیا؟ اوہ، مگر کہاں چلا گیا؟ افسوس کہ اس نے یہ نہیں بتایا، میں تو گھر پر موجود نہیں تھا۔ مجھے یہ بات اپنے نوکر سے معلوم ہوئی۔ اس کا نام کیا ہے؟ روچنگی۔ وہ سنگاپور سے آیا تھا اور امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ سب سناٹے میں آ گئے اور عمران احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ دفتن اوبران نے ریوالور نکال کر اس کا رخ عمران کی طرف کر دیا، لیکن عمران کے چہرے پر حماقت ہی کے آثار نظر آتے رہے۔ ہنٹر، اس کی جیب سے ریوالور نکال لو، اوبران نے کہا۔ ہنٹر نے اٹھ کر عمران کی جیبیں ٹٹولی اور ریوالور نکال لیا۔ اب یہ دیکھنا ہے مسٹر جگلر کہ تم کون ہو، اوبران نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم مسٹر علی عمران کی توہین کر رہے ہو مسٹر ڈپٹی چیف، صفدر غرایا۔ تم بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا، ہنٹر اس کی بھی تلاشی کر لو۔ تب تو پھر ہم سبھی مشتبہ ہیں، کیلی نے غصیلی آواز میں کہا۔ نہیں محترمہ، مجھے اطمینان کر لینے دیجیے، اس کے بعد میں ان دونوں سے معافی مانگ لوں گا۔ ضرور ضرور، عمران خوش ہو کر بولا، معاف کر دوں گا۔ ان دونوں کے لیے 2 ریوالوروں کی چھاؤں میں ان کے چہروں پر کئی قسم کے لوشن آزمائے گئے، لیکن وہاں میک اپ تو تھا نہیں۔ اب دانت بھی صاف کرا دو، عمران نے ہنٹر سے کہا۔ ویسے میری رنگت اس وقت اتنی نکھر آئی ہے کہ 6 ماہ تک منہ نہ دھوؤں تب بھی لوگ مجھے گلفام ہی سمجھیں گے۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کیلی نے کہا۔ میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، اوبران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں معاف کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، عمران نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا خیال ہے؟ مگر صفدر غصے میں برا سا منہ بنائے رہا۔ اب ہمیں پھر اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہیے، اوبران نے کہا۔ میرا ریوالور واپس کر دینے کے بعد، عمران سر ہلا کر بولا۔ ان دونوں کے ریوالور واپس کر دیے گئے۔ اب مجھے اس سیال کے متعلق بتائیے جس میں آپ نے اسفنج ڈالا تھا، اوبران نے کہا۔ یہ ایک قطعی غیر متعلق سوال ہے، صفدر نے کہا۔ اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ بہرحال عمران صاحب نے جو کچھ کہا تھا اسے ثابت کر دیا۔ آپ اس کے استعمال سے کیسے واقف ہوئے تھے؟ یہ سوال بھی غیر متعلق ہے۔ ہم یہاں صرف اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ زیرو لینڈ کو تلاش کریں، صفدر نے جواب دیا۔ عمران تو اب خاموش ہو گیا تھا۔ پھر بھی اگر ہم دوستانہ طور پر بعض تذکرے چھیڑیں، ہنٹر نے کہا۔ غالباً آپ لوگ خفا ہو گئے ہیں، ہنٹر مسکرایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنے اصولوں سے نہیں ہٹ سکتے، صفدر نے گلاس کا سیال ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ خیر، آپ کی مرضی، اوبران نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو چنبش دی۔
کیا وہ لاش کسی کی نگرانی میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، مختصر سا جواب تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عمران بولا، یہ لوگ جو کسی زیرو لینڈ سے متعلق بیان کیے جاتے ہیں، ان کے پاس سے ایسی ہی حیرت انگیز چیزیں برآمد ہوتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے